اس وقت جب یہ ہمارے جتنے بڑے لوگ لیڈر جب جیل میں تھے تو اس وقت کتنے نوجوان لاپتہ تھے. ڈاکٹر مبارک نہیں، کل کو کوئی بچہ اور بھی اٹھے گا، قوم اس کا ساتھ مزید دیں گے، کیونکہ میرے درد کی میری تکلیف کی بات کر رہے ہیں. گیٹ نمبر 4 کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ بلوچستان کے اوپر جعلی لوگوں کو مسلط کرے. جب اس کے ایلیٹ، اس کے لوگ، عوام کے نمائندے جب آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج ہم جماعت اسلامی اور عقدو تحریک بلوچستان کے نامور شخصیت اور ممبر صوبائی اسمبلی ہدایت الرحمان بلوچ صاحب کے پاس آئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہدایت الرحمان بلوچ صاحب نے عقدو تحریک کے پلیٹ فارم پر گوادر کے حقوق کے لیے ایک تحریک چلائی، اور اس کے بعد انہوں نے جد و جہد کی. آج وہ خود صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں اور اپنی آواز انہوں نے بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے بلند کی ہے. ہدایت الرحمان صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ماشاءاللہ آپ ممبر صوبائی اسمبلی میں ہے، اور اسمبلی کو چند ماہ ہوئے ہیں، اور آپ کی آواز ہر وقت ہم دیکھتے ہیں کہ گونجتی ہے. بلوچستان کے حالات کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیوم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے یہ موقع دیا. ذرا بلوچستان گزشتہ کئی برسوں سے سن 48 سے آج تک طاقت کے استعمال کی وجہ سے یہ جل رہا ہے. آج بھی بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہیں، خوف کا ماحول ہے، نوجوان مایوس ہے، نوجوان سیاسی جماعتوں سے بھی مایوس ہو رہے ہیں. یہ طاقت کے استعمال نے آج بلوچستان کو اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب کیا ہوگا. خوف کا ماحول ہے آج بلوچستان میں. اچھا، آپ بتائیں کہ ہم سنتے رہتے ہیں اسمبلی میں آپ کو، اور آپ کی اکثر جو عزب اقتدار کے لوگوں کے ساتھ ٹاکرا ہو جاتا ہے، وجوہات کیا ہیں کہ آپ لوگ بلکہ اس حد تک کہ گتم گتا ہو جاتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں، بلوچستان اسمبلی میں بہت بڑی تعداد، بہت پرانے چہرے ہیں، کئی برسوں سے آ رہے ہیں. پارٹیاں تو تبدیل کرتے رہتے ہیں، لیکن چہرے اور شخصیت وہی ہیں تقریباً. آپ پچھلے 3-4 حکومتوں کا تجزیہ کریں، ان کی کابینہ کا، تو ان پارٹیوں کا، تو یہی چہرے آپ کو نظر آئیں گے. اس لیے حقوق کی بات کرنا ان کے لیے بڑی تکلیف بات ہے. آپ بلوچ کی بات کریں، آپ پشتون کی بات کریں، آپ حقوق کی بات کریں، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ ہنستے ہیں ہم پر کہ آپ صوبے میں اور بلوچستان میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اچھا نہیں لگتا اور رد عمل دیتے ہیں. جب رد عمل دیتے ہیں تو ہماری طرف سے بھی رد عمل چلا جاتا ہے. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کے لیے بلوچستان اسمبلی میں اکثریت لوگوں کے پاس حقوق کی اور قوم کی بات کرنا معیوب سمجھتے ہیں وہ. اچھا صاحب، گوادر میں بلوچ راجی مچھی کے حوالے سے ایک اجتماع ہوا تھا، اور یہاں سے قافلے بھی نکلے تھے، پھر ان کو نہیں چھوڑا گیا، اور وہ دھرنا بھی انہوں نے دیا، اور ایک دھرنے کے بجائے پھر انہوں نے مختلف ایریاز میں دھرنے دیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچ راجی مچھی جو گوادر میں ہوا وہ صحیح تھا، اور اس کے نتائج کیا ہیں نکلے؟ دیکھیں، ہمارے ملک کا جو آئین ہے اس کی روشنی میں اجتماع کرنا، سیاسی جلسہ کرنا، پرامن جدوجہد کرنا ہر شہری کا حق ہے. وہ کر سکتا ہے، چاہے کوئی قوم ہو، بلوچ ہو، جو بھی ہو. اسی طرح بلوچستان میں آج سیاسی عمل کی ضرورت ہے کہ لوگ یہ جو راجی مچھی کے ذمہ داران ہیں وہ کر رہے تھے، پرامن ایک جلسہ کر رہے تھے، ایک اجتماع کر رہے تھے. راجی مچھی تو بلوچی میں ایک بلوچوں کا ایک اجتماع کو کہتے ہیں، تو ایک اجتماع کر رہے تھے، ایک جلسہ کر رہے تھے، تو ان کا حق تھا، ان کی ہم نے حمایت بھی کی، ان کا حق تھا، پرامن جلسہ کر رہے تھے. لیکن حکومت نے جو روڈیں بند کی، کنٹینر لگائے اور طاقت کا استعمال کیا، تو ہم نے اس کی مذمت اسمبلی میں بھی کی، ان کے اجلاسوں میں بھی کی. تو یہ حکومت نے اچھا رویہ ان کے ساتھ نہیں کیا. بہرحال پرامن جلسہ کرنا پاکستان کے اور بلوچستان کے ہر شہری کا حق ہے، اور آئندہ بھی جو کرے گا اس کو آئینی حق ہے، اس کو کرنا چاہیے. اچھا، یہ تحریک شروع ہوئی تھی گوادر سے،
اور گوادر سے باقاعدہ ایک ریلی نکلی اور وہ اسلام آباد پہنچی، خواتین کی تعداد زیادہ تھی ان میں، پھر ان پہ جو شیلنگ ہوئی اس کے حوالے سے اس تحریک نے شدت اختیار کر لی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں خواتین بھرپور شرکت کر رہی ہیں، خواتین کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے۔ کیا بلوچستان کی خواتین میں سیاسی شعور آ گئی ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کے حالات نے ان کو اس بات پہ مجبور کیا ہے۔ میرے خیال جو بلوچستان کی جو حالات کی یونیورسٹی سے سیکھ کے یہاں کی ہماری خواتین، بچے، نوجوان، بوڑھے سب بہت کچھ سیکھ چکے ہیں۔ یہ ستم، یہ جبر، اس نے ہمارے خواتین کو اتنا سیاسی شعور دیا ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو وہ مزاحمت کرنے لگے، جمہوری مزاحمت کرنے لگے۔ میرے خیال میں یہ جو شعور آج نوجوانوں میں، خواتین میں ہے، اس جبر کا نتیجہ ہے، اس ظلم کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے بلوچستان میں سن 48 سے لے کر آج تک جاری ہے۔ جس ماں کا بچہ لاپتہ ہے، مطلب یہی ڈاکٹر مارنگ اور جو بھی ہزار کوئی اختلاف ان سے کرے، تو میرے خیال میں 10 سال کی بچی تھی شاید سڑکوں پر ہے، آج یہ اتنی بڑی عمر بالغ ہو گئی ہے، تو یہ بچی تھی کہ اپنے ابو کی بازیابی کے لیے سڑک پر ہے، تو آج بڑی ہو گئی۔ تو ظاہر ہے اس طرح ہی ہمارے ماؤں اور بہنوں، بچوں اور بچیوں میں شعور آیا۔ بلوچستان کے جبر نے ہمیں کسی وقت میں تعلیمی ادارے سے زیادہ، یونیورسٹی سے زیادہ ہمارے بلوچستان میں جبر نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے ہمیں۔ کیا ہماری قوم پرست پارٹیاں بشمول آپ لوگوں کی جماعت اسلامی، یہ ساری پارٹیاں جنہوں نے بلوچستان کے حوالے سے ہر وقت بات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی اتنے بڑے اجتماعات نظر نہیں آتے؟ آج مارنگ ایک لیڈر بن گئی ہے، لوگ اس کے پیچھے ہیں، خواتین، بچے، جوان، بوڑھے سب میدان میں ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ بات درست ہے کہ سیاسی جماعتوں نے، وفاقی جماعتوں نے، قوم پرست جماعتوں نے وہ مزاحمت والی سیاست چھوڑ دی ہے جو کبھی بلوچستان میں ہوتا تھا۔ لوگ جیلوں میں جاتے تھے اس وقت جب یہ سردار عطا اللہ صاحب، خیر بخش ماری صاحب، اکبر بگٹی صاحب، گوزبر بزنجو صاحب، بلوچستان کی بڑی بڑی قیادتیں، محمود خان اچکزئی صاحب کے والد صاحب وغیرہ جتنے رہے، عبدالصمد خان اچکزئی، عبدالصمد صاحب، باقی جتنے رہے جیلوں میں رہے اس وقت جبر میں۔ کیا آج جبر نہیں ہے؟ کیا آج ظلم نہیں ہے؟ اس وقت جب یہ ہمارے جتنے بڑے لوگ لیڈر جب جیل میں تھے تو اس وقت کتنے نوجوان لاپتہ تھے، کتنے لوگ لاپتہ تھے، کتنا جرم تھا۔ تو آج تو اس سے زیادہ نوجوان لاپتہ ہیں۔ آج کیوں لیڈرشپ جیل میں نہیں جاتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپرومائز ہے، مصلحت ہے، وہ مزاحمت والی سیاست جو سیاسی جماعتوں چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں بھی ایک سیاسی پارٹیوں سے ایک نا امیدی کی کیفیت ہے۔ جو بھی لوگوں کی دکھ و درد کی بات کرے گا وہ اس کے ساتھ قوم ساتھ دیں گے۔ ہم نے اب سیاسی پارٹیوں نے، قوم پرست پارٹیوں نے سودا بازی کی سیاست، سیٹ کی سیاست، اقتدار کی سیاست، اختیار کی سیاست جب شروع کی ہے تو لوگوں میں، عام نوجوانوں میں ظاہر وہ اعتماد ختم ہوا ہے، کم ہوا ہے۔ تو قومی سیاست، قوم کے لیے، قوم کی درد کے لیے، جس کی وجہ سے یہ ڈاکٹر مارنگ نہیں، کل کو کوئی بچہ اور بھی اٹھے گا، قوم اس کا ساتھ مزید دیں گے، کیونکہ میرے درد کی، میری تکلیف کی بات کر رہے ہیں۔ میرا تجزیہ یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں نے، قوم پرست جماعتوں نے وہ جو مزاحمت کی سیاست کبھی کرتے تھے وہ چھوڑ دیے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ جو اسمبلی میں ہیں اور آپ کا ٹاکرا ہوتا ہے حزب اقتدار سے، اور حزب اقتدار والے کہتے ہیں کہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ آپ حزب اقتدار میں ہیں یا حزب اختلاف میں ہیں؟ میں نے تو کلیئر کر دی، جب یہ سوال کیا تو اسی وقت میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں کلیئر کروں گا۔ تو میں نے اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ گیا ہوں، اسپیکر کو میں نے خط لکھ دیا، اس نے مجھے سیٹ الرٹ کر دیا، میں نے سیٹ میں بیٹھ گیا ہوں۔ اس لیے میری پوزیشن کلیئر ہے کہ میں اپوزیشن کا حصہ ہوں، اور اپوزیشن میں بیٹھ کر کے انشاءاللہ میں بلوچستان کے عوام کی ترجمانی بھی کروں گا، پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی۔ بلوچستان کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ بلوچستان کے عوام کو اختیار دیا جائے، اس کو اپنے فیصلے کرنے دیں، ان کو اپنا نمائندہ منتخب کرنے دیں۔ کسی گیٹ نمبر 4 کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ بلوچستان کے اوپر جعلی لوگوں کو مسلط کرے۔ جب اس کے ایلیٹ، اس کے لوگ، عوام کے نمائندے جب آئیں گے تو عوام کے مسائل حل کریں گے۔ جب گیٹ نمبر 4 کے نمائندے ہوں گے اسمبلی میں اور کابینہ میں،
وہ تو پھر اسلام آباد کے مفادات کو پورا کریں گے، بلوچستان میں آگ اور خون اور گالی اور گولی کی سیاست کریں گے۔ اس لیے بلوچستان کا واحد حل ہے کہ بلوچستان کے عوام کو اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا حق دیا جائے، اور وہ جب حقیقی نمائندے آئیں گے ان کو فیصلہ کرنے کا بھی اختیار دیا جائے۔ میں گوادر کا نمائندہ ہوں، فارم 45 والا ہوں، میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے گملے سے یا کسی سودا بازی میں نہیں، عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے، تو اس لیے پھر وہاں بھی مجھ سے مشاورت نہیں کی جاتی۔ وہاں مجھے ابھی جیسے راجی موچی ہوا، وزیر اعلیٰ نے اسمبلی فلور میں معذرت بھی مجھ سے کی کہ آپ وہاں کے نمائندے تھے، میں نے آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا۔ جب وہاں کے حقیقی نمائندوں سے مشورہ نہیں کیا جاتا اور جعلی لوگوں کو ہر جگہ مسلط کیا جاتا ہے، تو آج بلوچستان کے حالات یہ ہیں کہ ہمارے اس پارلیمنٹ، ہمارے کابینہ، وہ گیٹ نمبر 4 والوں کو تو خوش کرتے ہیں لیکن بلوچستان کے 1.5 کروڑ عوام کو رلاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب ہدایت الرحمان بلوچ صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہدایت الرحمان بلوچ صاحب کی باتیں سنی۔ وہ گوادر کے نمائندے ہیں، وہاں سے منتخب ہو کے آئے ہیں، اور گوادر کے مسائل پہ اگر ان سے مشاورت نہ کی جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پھر گوادر کے کیا بلوچستان کے مسئلے بھی حل نہیں ہو سکتے۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔